السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر حنظلہ آصف اور آج ہماری چھٹی کلاس ہے۔ آئیے اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ ہے فن ادارت اور اخبار کی سرخی۔ فن ادارت، فن کا مطلب ہے صلاحیت۔ فن جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مطلب صلاحیت کے ہیں، یعنی کہ صلاحیت سے مراد وہ صلاحیت جو فطری طور پر نہیں بلکہ خود آپ تجربے سے حاصل کرتے ہیں اور خود اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ، یعنی کہ آپ اس کو خود ساختہ مہارت صلاحیت کو حاصل کر لیتے ہیں جو فطری طور پر آپ کو نہیں میسر آتی، آپ خود اس کے اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں، اس کو فن بولتے ہیں۔ تو عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب وہ صلاحیت جو فطری طور پر نہیں ہوتی ہے۔ اور ادارت بھی عربی لفظ کا مطلب ہے جس کے معنی ہے تدبیر یا حکم۔ فن ادارت کے ماخذ یعنی تدبیر سے کوئی تجربہ حاصل کرنا۔ فن ادارت کا مطلب کیا بنا ہوا کہ کوئی تدبیر، کسی حکم، کسی کام سے کوئی تجربہ حاصل کرنا فن ادارت کہلاتا ہے۔ اب خبر میں فن ادارت۔ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات عام نوعیت کے ہوتے ہیں اور معمول کے مطابق ہی ہوتے ہیں جو عملی زندگی میں انسان ہر روز دیکھتا اور سنتا ہے، یعنی کہ ہم ہر روز ایسے واقعات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں جو کہ عام ہوتے ہیں، کوئی ان میں خاص بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسے واقعات میں حیرت، اچانک پن اور خاص دلچسپی کے عناصر بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے انسان انہیں توجہ کے لائق نہیں سمجھتا ہے۔ البتہ جن واقعات کے بیان میں کچھ نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، جن باتوں کو معمول کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جن میں اچانک پن اور دلچسپی کا عنصر شامل ہوتا ہے، انہیں خبر کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اب ہم روزمرہ زندگی میں صبح اٹھتے ہیں، یہ ایک عام چیز ہے۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ عام چیز ہے۔ صبح اٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ایک عام چیز ہے۔ ہم صبح چاول کھاتے ہیں، یہ بھی عام چیز ہے۔ صبح ہم اپنے کاروبار کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی ایک عام چیز ہے۔ لیکن اس کو خاص بنانے کے لیے آپ کے کاروبار کی طرف جاتے ہوئے اس میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو آپ کے ساتھ روزانہ پیش نہیں آتا ہے۔ آپ کو اگر آپ نماز روزانہ ادا کرتے ہیں لیکن آپ آج نماز ادا کرنے لگے ہیں، آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے یا آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو روزانہ کی معمول کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ جو ہیں دکان پہ جا چکے ہیں، یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی دکان دوسری دکان پہ یا کسی بھی دکان کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، تو روزانہ آپ اس دکان پہ جاتے تھے، اس کے مالک سے سلام لیتے تھے، ملتے تھے، سب کچھ عام تھا، لیکن آج خاص چیز اس میں کیا شامل ہوگی کہ وہاں پر کوئی شارٹ سرکٹ بنا ہے، تو وہاں پر جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے وہ ایک خاص چیز بن جاتی ہے اور یہ خاص چیز ہی ایک خبر بن جاتی ہے۔ کسی ایسے واقعے کو جو معمول کے خلاف ہوتا ہے، جو روزانہ کے واقعات سے ہٹ کر ہوتا ہے، ان کو ہم خبر کا حصہ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ کچھ خاص ہوتے ہیں۔ اب خبر کی تدوین جو ہے اس کے کچھ عناصر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رپورٹ کا دلکش انداز۔ کوئی واقعہ کتنا ہی دلچسپ اور غیر معمولی کیوں نہ ہو، اس وقت تک خبر نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کو موزوں الفاظ کا جامہ پہنا کر دلکش انداز میں ایک رپورٹ کی شکل نہیں دی جاتی ہے۔ یہی رپورٹ جب لوگ پڑھیں گے جنہوں نے واقعہ رونما ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے تو وہ بھی اس میں دلچسپی لیں گے اور اس کو ہم خبر کہیں گے۔ کیا معنی ہے کہ اب کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، آپ نے اس کو اس قدر خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ اس چیز کا اثر نہیں رکھتے، لیکن آپ نے اس انداز میں اب اس کو لکھا ہے، آپ اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے
کہ سننے والا اس کو جو ہے اس میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس خبر میں دلچسپی لے گا، اس چیز میں دلچسپی لے گا اور اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اب اس میں خبری قدر بھی موجود ہونی چاہیے۔ کوئی اطلاع یا واقعہ اس وقت خبر کی حیثیت رکھتا ہے جب اس میں خبری قدر موجود ہو، یعنی وہ واقعہ خبر کہلا سکتا ہے جو تازہ ترین ہو۔ جو اطلاع اس وقت خبر ہے، تھوڑی دیر بعد اس میں خبریت باقی نہیں رہے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اب کوئی خبر جو ہے وہ اس میں اس کا جو ہے وہ حیثیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو خبر کہا جا سکے، اور ایک اطلاع جو ہے وہ اس کی تازہ ہونی چاہیے۔ آج سے 3 دن پہلے کی خبر آج کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھے گی، لیکن جو آج کی خبر ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھے گی۔ مطلب کیا ہے، آج ہم کہیں کہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ہے تو لوگ اس میں اتنی دلچسپی ظاہر نہیں کریں گے، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ آج ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو لوگ اس کو آج کی نسبت سے لیتے ہوئے زیادہ اہمیت دیں گے۔ تو یہ ہے کہ پڑھنے والے روزانہ نئی نئی چیزیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے کسی مشہور شخصیت کے بارے میں اطلاع۔ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں کوئی خبر بن سکتی ہے۔ ہر روز ہزاروں لوگ جہازوں اور ٹرینوں پر سفر کرتے ہیں، لیکن کوئی ان میں خاص چیز موجود نہیں، لیکن کسی بڑے شخص کی آمد و رفت کی اطلاع جو ہے بطور خبر شائع کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے، کوئی کمشنر آ رہا ہے، کوئی صدر آ رہا ہے، کوئی وزیر آ رہا ہے، تو وہ ایک خاص خبر بن جائے گی۔ تو وہ بھی ٹرین پر رہا ہے، وہ بھی تو جہاز پر رہا ہے، تو وہ بھی اپنی گاڑی پر رہا ہے، لیکن اس کی گاڑی بھی وہی ہے، اس کی ٹرین بھی وہی رستوں سے وہ سفر کر رہا ہے، لیکن وہ خود ایک اہم شخصیت ہے، لوگوں میں مقام رکھتا ہے، لوگوں میں اس کی جو ہے وہ قدر ہے، تو لوگ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس سے لوگوں کے جو ہے مقاصد وابستہ ہیں۔ تو اس چیز کو ہم کہیں گے کہ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں جہاں پر اطلاع دی جائے وہ بھی خبر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی چیز، کسی خبر خاص علاقے سے خبر کا تعلق ہو۔ کسی واقعے کا ہمارے شہر میں یا گرد و پیش میں رونما ہونا ہمارے لیے اہم خبر ہوگا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہمارے گاؤں یا شہر سے ہوتا ہے۔ یہی خبر دوسرے علاقے والوں کے لیے شاید کوئی خاص اہم نہ ہوگی، لیکن یعنی کوئی واقعہ جو ہے جس قدر ہمارے گاؤں کے شہر کے قریب رونما ہوگا وہ اس قدر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس کی خبر میں ہم دلچسپی لیں گے۔ اب اس میں کیا چیز ہے کہ کوئی بھی واقعہ جو ہے، کوئی بھی خبر جو ہے وہ ہمارے علاقے کی ہے، ہمارے شہر کی ہے، تو ہم اس کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ مثال کے طور پر میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو میں لاہور کی خبر کو اتنی اہمیت دوں گا، جبکہ کراچی میں بیٹھے لوگ اس کو اس قدر اہمیت نہیں دیں گے جتنے کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے دیں گے۔ مثال ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے گا، یہاں پر اخبار جو ہے نوائے وقت ہے، یہ مختلف شہروں سے نکل رہا ہے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، شیخپورہ، گوجرانوالہ، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، کوئٹہ، گوادر۔ اب یہ تقریباً 10 شہروں سے نکل رہا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ اس شہر کے نزدیک ہوں گے، اگر میں لاہور سے ہوں تو مجھے لاہور کی اخبار پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہوگی بنسبت اسلام آباد کی پڑھوں، کراچی کی پڑھوں یا ملتان کی پڑھوں۔ اسی طرح سے آپ لوگ اگر آزاد کشمیر سے ہیں تو آزاد کشمیر کی خبر کو جو اخبار کو آپ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی دکھائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئٹہ سے ہیں تو کوئٹہ کی، کراچی سے ہیں تو کراچی کی اخبار پڑھنے کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور اسی طرح اگر میں لاہور سے ہوں تو میں لاہور سے پڑھنے کی زیادہ اہمیت دوں گا۔ اسی طرح سے ہم اس کی دوسری مثال بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ نائب صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات۔ اب کس شہر سے یہ خبر؟ سیالکوٹ سے۔
اب سیالکوٹ کے جو شہری ہیں ان کے لیے یہ خبر زیادہ اہم ہوگی. میں اگر لاہور سے ہوں تو میرے لیے اتنی اہمیت کی حامل یہ خبر نہیں ہوگی, مجھے اس میں زیادہ کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوگی بنسبت ان کے جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ اس خبر کا ڈائریکٹ تعلق ان کے شہر سے ہے, ان کے علاقے سے ہے. ان کے اس خبر سے جذبات وابستہ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی وابستہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے اس کی اہمیت کم ہوگی, کیونکہ یہ ہمارے علاقے سے نہیں, اس کا خاص فائدہ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد پانچویں چیز آ جاتی ہے انسانی دلچسپی کا عنصر. ایک اہم خبری قدر انسانی دلچسپی ہے. ایک اہم خبری قدر انسانی دلچسپی ہے, یعنی وہ خبر زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہے جس میں انسانی زندگی سے متعلق کوئی اطلاع, انکشاف یا کوئی عنصر موجود ہو. یہ ضروری ہے کہ ایسی خبروں کو واقعی دلچسپ اور جذب توجہ بنانے کے لیے اخبار نویس اپنے قلم کے جوہر دکھا سکیں, یعنی کہ جو خبر انسانوں کے لیے زیادہ باعث کشش ہو جاتی ہے, جس میں کوئی اطلاع ہوتی ہے, کوئی ایسا انکشاف اس میں جو ہے کیا جاتا ہے جو کہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن جاتا ہے, اور ان چیزوں کے اوپر لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں واقعات کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں اور واقعات ہی خبر کا حصہ بن جاتے ہیں. باقی کالم نگار کے اوپر باقی جو ہے اخبار نویس کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلم کو کس طرح سے بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے. اب خبروں کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں. خبروں کے عمومی لحاظ سے ان کو اس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اصل خبریں یا واقعاتی خبریں, ملکی اور غیر ملکی واقعات پر مبنی خبریں, ملکوں کے سربراہوں کی آمد و رفت یا ان کے بیانات, جنگیں, بڑے حادثات, اہم اعلانات وغیرہ, یہ جو ہیں وہ خبریں بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ بیانی نکات, جلسوں اور تقریبوں کی رویداد, اہم شخصیتوں کے انٹرویو, مختلف جماعتوں کے بیانات یا قراردادیں وغیرہ بھی خبروں کا حصہ بن جاتی ہیں. اب یہاں پر خبروں کو موضوعاتی تقسیم اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز آتی ہے جس میں سیاست کا تذکرہ ہے, جس میں پارٹیوں کا تذکرہ ہے, نون لیگ کا تذکرہ, پی ٹی آئی کا تذکرہ, کسی بھی جماعت اسلامی کا تذکرہ ہے, تو یہ سیاسی خبریں بن جائیں گی. اس کے علاوہ معاشرتی خبریں ہو جائیں گی, جیسے الخدمت فاؤنڈیشن, عیدی فاؤنڈیشن یا دیگر ایسی خبریں جو ہیں وہ جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں وہ معاشرتی خبریں بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ جرائم کی خبریں جو ہیں وہ ایسی خبریں ہیں جو کہ کسی کے اوپر ظلم کی خبریں ہوں, کسی نے ظلم کیا ہو یا کسی پر ظلم ہوا ہو, یہ جرائم کی خبریں بن جاتی ہیں. حادثات, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی واقعات ایسے جو کہ نقصان کا سبب بنتے ہیں, وہ حادثات کی خبریں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ معاشی اور تجارتی خبریں, کوئی بھی معاشی اور یعنی کہ بزنس سے ریلیٹڈ خبریں جیسے کہ بجٹ کے حوالے سے یا کوئی ایسی دیگر چیزیں جو ہیں وہ معاشی اور تجارتی خبریں بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ کھیلوں کی خبریں آپ کو معلوم ہی ہے, اور معلوماتی کسی میں ایسی خبریں جن میں ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اور موسمی خبریں, اگرچہ ہم موسم کی کنڈیشن کے اوپر زیادہ اب ریلائی نہیں کرتے, موبائل سے دیکھتے ہیں, تو موسم کی خبریں بھی ایک خبر کی جو ہے وہ موضوعاتی تقسیم ہے. اب اخبار کی سرخی کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں. سرخی کا مفہوم سب سے پہلے جانیں گے. اخبار کی سرخی سے مراد اخباری مواد کا عنوان ہے, یعنی اخبار میں چھپنے والے مضمون, فیچر, خبر وغیرہ کا عنوان سرخی کہلاتا ہے. یہ سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ خبر کی سرخی خبر کی نوعیت اور مزاج کو واضح کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. منز فیلڈ کے بقول سرخی سے خبر کا مرکزی خیال صاف طور پر ظاہر ہونا چاہیے, خواہ وہ سنجیدہ ہے, شگفتہ ہے, سرخی مواد کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ اس سے تکلیف یا مبالغے کا تاثر قائم نہ ہو. سرخی اخبار کے قاری کو ایک نظر میں بتا دیتی ہے کہ کون سی خبر اہم اور کون سی خبر غیر اہم ہے. ہم سرخیوں کی مثالیں بھی اب جا کر آگے دیکھیں گے. تو سرخی کی اب اقسام کے بارے میں جان لیتے ہیں.
تو سرخی کی ترتیب میں سب ایڈیٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم الفاظ میں زیادہ معلومات دے سکیں، اور اسی طرح قاری کی توجہ اس سرخی کی وجہ سے ہی خبر کی تفصیل کی طرف جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سرخی دیکھے گا تبھی تو وہ خبر کی تفصیل کو جان پائے گا۔ تو سرخیوں کی طوالت یا بناوٹ کی بنیاد پر مختلف اقسام میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 کالمی سرخی، بغلی سرخی یا منزلدار سرخی وغیرہ وغیرہ۔ اب سرخیوں کی تقسیم جو ہے وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے کولی سرخی۔ کولی سرخی اس سرخی کو کہتے ہیں، کولی سرخی اس سرخی کو کہتے ہیں جس میں، کولی سرخی ایسی سرخی کو کہتے ہیں جس میں ایسے الفاظ کہے گئے ہوں جو کسی نے کہے ہوں۔ کولی سرخی سے مراد اس سرخی کو کہتے ہیں جس میں ایسے الفاظ کہے گئے ہوں جو کسی نے کہے ہوں۔ جلسوں، اجتماعات، کسی سیاسی شخص کا بیان یا بیان و غیر کولی سرخیاں ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ کسی کے کہے گئے الفاظ جو ہیں وہ سرخی بن جاتے ہیں۔ کسی کے جلسے میں، اجتماعات میں، سیاسی شخصیت ہو گئی، سماجی شخصیت ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کی کہی گئی باتیں جو ہیں وہ سرخی بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر کوئی ایسی سرخی جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں کوئی اس طرح سے بیان دیا گیا ہو، جیسے کہ پہلگام واقعہ کو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لشکر طیبہ سے جوڑنے کی بھارتی کوشش حقائق کے منافی ہے۔ اب پاکستان، اب کسی نے یہاں پر بولا، اب یہاں پر نوجوان ظلم اور ناانصافی کے خلاف ثابت قدم رہیں۔ اب یہاں پر بلاول بھٹو کا یہ بیان کیا ہوا، یہ مطلب یہ جو سرخی بنائی گئی ہے یہ کولی سرخی ہے۔ اس کے اوپر کئی جو ہے وہ بات کہی گئی ہے، اس میں کوئی بات کہی گئی ہے تو کسی کی طرف سے کہی گئی ہے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ یہ کولی سرخی بن جائے گی۔ اب یہاں پر 50 کروڑ ہوئے تو پی ٹی آئی میں واپس آ جاتے، 50 کروڑ ہوتے تو پی ٹی آئی میں واپس آ جاتا۔ تو یہ فواد چودھری کا کہنا ہے، یہاں پر کولی سرخی ہے۔ فواد چودھری کیا یہ کول ہے جس کو سرخی کی شکل دی گئی ہے، یہاں پر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہر شہر میں بارشی پانی کی نکاسی فوری مکمل وارننگ سسٹم مزید بہتر کیا جائے۔ اب یہاں پر مریم نواز کا یہ کول ہے، تو یہ بھی کیا ہوا، یہ کولی سرخی بن جاتی ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے وہ بات کہی جا رہی ہے، کسی کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ مریم نواز کا کہا گیا جو الفاظ ہیں یہ کولی سرخی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیانیہ سرخی۔ بیانیہ سرخی اس سرخی کو کہتے ہیں جس میں واقعے کے خلاصے یا اہم ترین بات کو بیانیہ انداز میں پیش کیا جائے، یعنی خبر نویس واقعے کی روح کو اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ اور بیانیہ سرخی بنانا، کولی سرخی بنانا، کولی سرخی بنانے سے جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کی مثال جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ سے لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اب کوئی واقعہ ہے، کوئی بیان ہے، اس کی سرخی جہاں یہاں پر بنائی گئی ہے، جیسے کہ سیلاب میں پھنسے ہزاروں افراد کے انخلاف مزید 14 جام بھاگ، یہ ایک سرخی ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک سرخی ہے، دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا، آج کالا باغ اور چشمہ اونچے درجے کا، یہاں پر یہ بھی ایک سرخی ہے۔ یہاں پر نیچے بھی ایک سرخی ہے، یہاں پر بھی یہ ایک سرخی ہے، تو یہاں پر بھی یہ ایک سرخی، یعنی کہ یہ سرخیاں ہیں۔ اب سرخیوں کی بھی تقسیم ہے، اور یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ بیانیہ سرخیاں کہلاتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ کولی سرخی، کسی کا کول اٹھایا اور اس میں سے کوئی چیز چھانٹ بینٹ کی اور آپ نے اس میں شامل کر دی، لیکن اب کسی واقعے سے آپ نے سرخیاں بنانی ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ سرخیاں جو ہیں جس میں جو ہے کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی انفارمیشن دی جا رہی ہے تو وہ بیانیہ سرخی کہلائے گی۔ اس کے علاوہ انوکھی سرخی۔ اب انوکھی سرخی ایسی سرخی کو کہتے ہیں جو کسی قاعدے اور ضابطے کی پابند ہونے کی بجائے عجیب و غریب مگر دلچسپ ہو۔ یہ کولی سرخی بھی ہو سکتی ہے، بیانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ انوکھی سرخی جو ہے وہ عام طور پر ایسی خبروں پر دی جاتی ہے جو زیادہ دلچسپ اور عجیب و غریب ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی سرخی جو ہے وہ ہمیں مشکل ہی ویسے ملے گی تو جو کہ روزانہ کا معمول نہیں ہے، بالکل ایسے جو انسانی توقعات کے بالکل خلاف جو ہے وہ چلی جائے، وہ انوکھی سرخی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اشارتی سرخی، ایسی سرخی جس میں واقعے کا محل وقوع یا نوعیت بیان کرنے کی بجائے اشارے کے طور پر 2 یا 3 الفاظ
دیے جائیں۔ یہ سرخی عام طور پر ایسی خبر پر دی جاتی ہے جو مشہور واقعے سے متعلق ہو اور جس میں واقعے یا جگہ کا نام اشارے کے طور پر لکھ دینے سے بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کسی مزاحمتی تنظیم، فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس، ہم اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن مزاحمتی تنظیم سے مراد ہمیں جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے کہ جہادی تنظیم ہے، یہ جہاد کرنے والے مجاہد ہیں۔ تو اب جہاں پر کوئی نام لینا مناسب نہ ہو وہاں پر جو ہے وہ اشاراتی سرخی بھی لگا دی جاتی ہے، کوئی ایسا یہاں پر بیان ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر اگر کوئی ہمیں ایسے ملتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پر کوئی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہم کالعدم تنظیم، یہاں پر پہلگام واقعہ کو کالعدم تنظیم، کالعدم لشکر طیبہ سے جوڑنے کی بھارتی کوشش حقائق کے منافی ہے۔ اب یہاں پر کالعدم تنظیم لشکر طیبہ، کالعدم جس کو حکومت جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے چکی ہے، اب یہاں پر لشکر طیبہ اس کا نام نہ بھی شامل کیا جاتا تو ہمیں معلوم پڑ جانا تھا کہ یہ کس تنظیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے BLA کو جو ہے وہ اگرچہ کالعدم تنظیم کہا جاتا ہے، یا پھر ہم حماس کی بہترین مثال لے لیتے ہیں کہ حماس کو ہم مزاحمتی تنظیم کہتے ہیں، اور اسی طرح سے بلوچستان کی مزاحمتی تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں، یا ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر ان کی مزاحمتی تنظیم، یعنی کہ جو کہ آگے سے ریزسٹنس شو کروا رہی ہے، جو آگے سے لڑ رہی ہیں چاہے وہ حقوق کے لیے جس طرح سے بھی ہے، تو وہ مزاحمتی تنظیم ہے۔ جیسے کہ حماس جو ہے وہ اپنے وطن کی بقا کے لیے، اپنے لائف کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے یعنی کہ مذہبی عقائد کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، تو اس کو ہم مزاحمتی تنظیم کے ساتھ جہادی تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس سے ادارے جو ہے وہ اس خبر کا حصہ بنانے میں مشکل پیش کرتے ہیں، تو ہم مزاحمتی تنظیم آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں چیز آ جاتی ہے سرخی جمانا۔ ایک مشہور صحافی نے کہا تھا، مجھے سرخیاں لکھنے دو، خبروں کی تفصیل تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یعنی کہ سرخی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور اس میں شبے کی گنجائش نہیں کہ چست، جاذب نظر اور نمایاں سرخیاں اخبار کی دل فریبی اور اثر انگیزی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے سرخیاں جمانا سب ایڈیٹر کے کام کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس کی اہلیت اس کی کامیابی یا ناکامی کا راستہ دکھاتی ہے۔ سرخی میں خبر کا سب سے اہم نقطہ یا پہلو واضح کرنا سرخی کی ایک اہم ضروری شرط ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خبر کی تفصیل کا بغور مطالعہ کیا جائے تاکہ خبر کا اہم ترین نقطہ تلاش کیا جائے، پھر اس اہم نقطہ کو کم از کم اور موضوع الفاظ سے اس طرح پیش کیا جائے کہ اس سلسلے میں دو باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہیں، یعنی کہ پوری آپ جو ہے وہ تفصیل پڑھیں، تفصیل پڑھنے سے اہم پوائنٹس نوٹ کریں، پوائنٹ نوٹس کرنے کے بعد ان میں سے اہم ترین نقطہ جو ہے وہ ڈھونڈیں کہ ان میں سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے۔ تو ان میں سے دو چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جن کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، سرخی کے الفاظ کا انتخاب میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سرخی خبر کے عین مطابق ہو تاکہ اسے مبالغہ آمیز یا سنسنی کہا جا سکے۔ سرخیاں جماتے ہوئے کوشش کی جائے کہ سرخی فقرے کی شکل میں ہو، جہاں ایسا ممکن نہ ہو وہاں ادھورے جملوں سے کام لیا جائے، بشرطے کہ اس میں پیچیدگی نہ آئے۔ آپ نے کوئی بھی خبر لکھنی ہے، وہ آپ نے کوئی بھی سرخی بنانی ہے، وہ خبر کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے جو عنوان سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ نے کوئی ادھورے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن میں مکمل ڈیٹیل نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس سے اب لوگوں میں کوئی تشویش پیدا نہ ہو، لوگوں میں جو ہے وہ خبر تو آپ کے پڑھنے میں وہ انٹرسٹ دکھائیں، لیکن اس طرح سے نہ ہو کہ لوگ اس کو سمجھ بھی نہ پائیں۔ تو آج کی ہماری یہی کلاس تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔